افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا، پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ، طالبان کی جانب سے ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک موقف، افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے منافی قرار، اقتدار پر قابض ٹولہ اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں فورم کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور۔ معرکہ حق، قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کے ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کا عکاس، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیان مرصوص کی طرح یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد۔ ایران اپنی بقا کے لیے کوششوں میں مصروف، وہ معاہدہ بھی چاہتا ہے اور گیم بھی کھیل رہا ہے، مگر اب کوئی چانس نہیں، ایرانی شہریوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے، تہران عقل مندی کا مظاہرہ کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایران نے جوہری صلاحیت حاصل کی تو پوری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی۔ امریکی صدر کا پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا ایک بار پھر تذکرہ، بچوں کو ڈانس بھی سکھایا۔ امریکہ یک طرفہ مطالبات منوانے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے، اس کے سامنے جھکنا ممکن نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو، سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہمارے مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ دار قوت کی علامت ہیں، انتشار، جبر اور بحری قذاقی کو سیاست کا نام دے دیا گیا۔ نامزد عراقی وزیر اعظم علی زیدی کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون، مشرق وسطی میں جاری تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور، ثالثی کے لیے کردار کی بھی پیشکش۔ آبنائے ہرمز کی بندش، تخریبی اور مجرمانہ فعل، ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس، 7 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا امریکہ تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے اثاثے گزرگاہ میں تعینات کر رہا ہے، تہران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہی ہوں گے۔ ایران امریکہ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اسلام آباد ٹاکس میں اہم پیش رفت، پوری امید ہے کہ مذاکرات جلد منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈپلومیٹک کور سے خطاب، کہا بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام لگایا، جارحیت پر پاکستان نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ایران اور یو اے ای کے درمیان کشیدگی برقرار، متحدہ عرب امارات میں الرٹ جاری، اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم خطرے سے نمٹ رہے ہیں، ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، جواب کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ یو اے ای امریکہ اور صہیونی قوتوں کا مرکز بن چکا ہے، پروپیگنڈا اور جھوٹے الزامات مسئلے کا حل نہیں، ترجمان ایرانی فوج کا رد عمل، ایرانی نیوی کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو وارننگ، واضح کیا کہ مخصوص راستہ تبدیل کرنے والوں کو فیصلہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں پھنسے بھارتی جہاز کی امداد کے لیے فوری ایکشن، عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جہاز ایم وی گوتم تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں پھنس گیا تھا۔ چارسدہ میں مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملنے لگے، 4 میں سے 1 دہشت گرد کی نشاندہی ہو گئی، تعلق افغانستان سے ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش سے لگتا ہے کہ واردات کی منصوبہ بندی بھی وہیں ہوئی، مکمل نیٹ ورک کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے عالم دین کو سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں کارکنان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، گولیاں لگ جانے سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔
اور ملالہ یوسفزئی فلسطین میں تعلیم سے محروم بچوں کی آواز بن گئی۔ غیر قانونی آباد کاروں کی جانب سے خاردار تار لگانے کے باعث متاثرہ اسکول کے بچوں کو ویڈیو کال، معاملہ دنیا بھر میں اٹھانے کی یقین دہانی، صہیونی فوج سے رکاوٹیں ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں سید فواز زیدی۔ کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر، یہاں بلاک 11 کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول لیاقت آباد کا رہائشی تھا۔ مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے، جو اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں جو ہے نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل جبکہ دوسرے کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو مقتول کی لاش ہے اور زخمی کو اس وقت جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مقتول کی جو شناخت ہے وہ 50 سال کے واجد جبکہ زخمی ہے اس کی شناخت 55 سال کے بشیر کے نام سے کر لی گئی ہے۔ پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ واقعہ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے تو جو مقتول ہے اور جو زخمی دونوں اس وقت یہاں پر فٹ پاتھ پر موجود ہے اور چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تھے کہ نامعلوم مسلح ملزمان آئے، انہوں نے فائرنگ کر کے جو کہ مقتول ہے اس کو ایک سر پر گولی ماری۔ ایک گولی جو ہے سر پر لگنے کی وجہ سے مقتول کی موت جائے وقفہ پر ہی ہو گئی۔ پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ جو نامعلوم مسلح ملزمان ہیں واردات کے بعد فوری طور پر جائے وقفہ سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ اطراف میں لگی جو سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز ہیں انہیں اس وقت چیک کیا جا رہا ہے اور واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی، ایران کی متحدہ عرب امارات کے الزامات کی تردید، یو اے ای کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے، ایران کا ایسا کہنا ہے۔ دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے۔ ابوظہبی میں فوجی اڈے ایران کے خلاف اقدام تصور کیا جا رہا ہے، ایران مخالف اقدامات پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ تو ایران کی متحدہ عرب امارات کے الزامات کی تردید، یو اے ای کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے، دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا۔ ابوظہبی میں فوجی اڈے ایران کے خلاف اقدام تصور کیا جا رہا ہے، ایران مخالف اقدامات پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کے مزید 2 پرچے سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے۔ بزنس اسٹڈیز اے لیول اور آئی جی سی ایس ای ریاضی کے پرچے آؤٹ ہوئے۔ حامد الرحمان رپورٹ کریں۔ انٹرنیشنل کیمبرج امتحانات سوشل میڈیا پر زیر گردش 3 مختلف پرچوں میں سے ایک بزنس اسٹڈیز کا نکلا، دوسرا پرچہ او لیول کا آئی جی سی ایس ای ریاضی کا تھا۔ بزنس اسٹڈیز کا پرچہ دوپہر 12:41 پر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوا۔ کیمبرج انٹرنیشنل کے پاکستان میں موجود نمائندوں سے موقف جاننے کے لیے سما نے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ گزشتہ دنوں بورڈ نے امتحان سے 6 گھنٹے پہلے اے لیول ریاضی کا پرچہ آؤٹ ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ ریاضی کا پرچہ افریقہ، یورپ، مشرق وسطی، پاکستان اور دیگر ممالک میں لیا گیا۔ ضوابط کے خلاف قبل از وقت پیپر شیئر کر دیا گیا۔ کیمبرج انٹرنیشنل کا کہنا تھا پہلی ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ واقعے سے طلبہ کو نقصان نہ پہنچے، امتحانات کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتے رہیں گے۔ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ اہم خبر دیں آپ کو، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں 30 اپریل کی شب ایس پی کے بیٹے اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی کے واقعے کی انکوائری مکمل کر لی گئی ہے۔ چوکی انچارج قیوم آباد شاہ زین کو معطل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ایس پی کلفٹن کی جانب سے کی گئی انکوائری میں شاہ زین کا رویہ نامناسب پایا گیا۔ چوکی انچارج بہتر انداز سے صورتحال تبدیل کر سکتے تھے، شاہ زین کے رویے کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوئی۔